100% اس کا خاتمہ کی تعداد میں ہم لوگوں نے نہ صرف لوگوں میں تمام کے تمام جو لوگ یہ کہ ہماری عوام کو جو ہے نا پہلے تھوڑا شعور دینا چاہیے، وہ گیم کریں، وہ انٹرٹینمنٹ کریں جس سے کسی کو نقصان خونی کھیل ہے، یہ حرام ہے اور دہشت گردی کی سزا ملنی چاہیے. ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں. السلام علیکم، آپ کی میزبان زینب رحمان. میں موجود ہوں لاہور ماڈل ٹاؤن. یہاں پر اے ایس پی ہمارے ساتھ موجود ہے، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. ان سے ہم بات کرتے ہیں جو خونی کھیل ایک بن چکا ہوا ہے. ایک طرف سے یہ انجوائمنٹ ہے مگر دوسری طرف یہ خونی کھیل بن چکا ہوا ہے. کیونکہ کیمیکل والی چیزیں استعمال کی جانی. پہلے زمانے میں بھی یہ استعمال کیا جاتا تھا مگر اب جو موجودہ حالات چل رہے ہیں، ہار اور جیت کے لیے کیمیکل یوز کیا جا رہا ہے. اس کے یوز کرنے سے بہت سی انسانی جان کا نقصان ہو رہا ہے. دین اسلام میں کہ سب کچھ جائز ہے مگر کسی کو نقصان کیے بغیر کام کرو، سب کچھ انوائرمنٹ وغیرہ موجود ہے. مگر اس کے باوجود ہمارا ماحول معاشرہ اب اس چیز میں جیت اور ہار کے لیے اتنا آگے جا چکا ہے کہ کسی کی جان کی پرواہ کیے بغیر اپنی خواہشات پوری کرتا ہے. موجود ہوں ماڈل ٹاؤن اے ایس پی اور ہمارے ساتھ بات موجود ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شکریہ پہلے تو آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا. اور آپ کے روزے کیسے جا رہے ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ہے. اچھا، میں نے آپ سے سوال کرنا تھا. یہ جو پنجاب پولیس ایکٹیو ہوئی ہے، جو کائٹس کے اتنے مسئلے آ رہے تھے، حادثات پیش آ چکے ہیں اور بہت سے لوگوں کی جانیں جا چکی ہیں، تو ماڈل ٹاؤن کی پولیس اس حوالے سے کیا ڈیوٹی سر انجام دے رہی ہے؟ اینٹی کائٹ فلائنگ کیمپین جو ہماری چل رہی ہے، اس کے حوالے سے ہم ایک تو اویئرنیس واکس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، کل بھی ہم نے اویئرنیس واک کی ہے لاکت آباد کے ایریا میں. آج ہم نے ماڈل ٹاؤن کے ایریا میں اویئرنیس واک کی ہے جس میں ہماری اکیڈیمیا شامل تھی، جس میں ہماری سول سوسائٹی کے لوگ شامل تھے، اسٹوڈینٹس، ٹیچرز. تو یہ تمام لوگ جو ہیں، تاجر ہماری کمیونٹی ہے وہ اس میں شامل تھی. پولیس اٹ سیلف واز دیئر. تو ہم نہ صرف لوگوں میں اویئرنیس کریٹ کر رہے ہیں لیگلی کہ کائٹ مینوفیکچررز، کائٹ اڑانے والے، اس کے اندر کاروبار کرنے والے، کہ تمام کے تمام جو لوگ ہیں یہ جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں. خدارہ اس سے بچیے خود، اور اگر کہیں اپنے ارد گرد ہوتے ہوئے دیکھیے تو 15 پر رپورٹ کریں اس کو اور اس ایکٹ کی مذمت کریں. اچھا، اس حادثات کے بعد جو ابھی ریسنٹلی پیش آئے، نوجوان اپنی جان کی بازی لگا گیا، ہار گیا، تو اب تک کتنے ایسے لوگ ہیں جو پتنگ بازی کر رہے تھے، ان کو آپ نے پکڑا یا پھر کوئی FIR وغیرہ درج یا کسی نے 15 پہ آپ کو کال کر کے کمپلین کی؟ اس کا ایگزیکٹ فگر تو میرے پاس اس وقت نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں ہم لوگوں نے نہ صرف پتنگیں سیز کر کے ان کو ہم نے تلف کیا ہے، ہم نے ان کو آگ لگائی ہے، ہم نے ڈوریں جلائی ہیں، پتنگیں پھاڑی ہیں، بلکہ ہم نے پبلکلی بھی اس کو کئی اس طرح کے پروٹیسٹ جو ہیں ہم نے ریکارڈ کروائے ہیں جس کے اندر ہم نے ڈوریں اور پتنگیں جو ہیں ان کو جہاں پہ بھی ہورڈنگ ہو رہی تھی، اس کے حوالے سے کاروبار ہو رہا تھا، ان کو ہم نے جلایا ہے. اور اس میں سول سوسائٹی بھی ہمارے ساتھ بالکل ساتھ کھڑی ہوئی ہے. اچھا، آپ نے کتنے پرسنٹ تک یہ جو آپ بتا رہی ہیں پتنگ وغیرہ جلائیں، کاروبار بند کیے، تو کتنے پرسنٹ تک یہ کام ہو چکا ہوا ہے؟ دیکھیں، اس کے اندر تو ہم پرسنٹیج ایسے نہیں بتا سکتے کیونکہ کہیں اگر مینوفیکچر ہو رہی ہے پتنگ، ہو سکتا ہے ابھی بھی ہو رہی ہو اور ہم وہاں تک نہ پہنچے ہوں. ویسے ہماری طرف سے تو یہ ہے کہ ہم 100% اس کا خاتمہ کریں. ہمارے لیے ایز سے اسکائی از دا لمٹ، تو ہمارا تو 100% اس کی کمپلائنس کی ہماری کوشش ہے. انشاءاللہ آپ کی محنت کامیاب ہوگی. اچھا، پھر آپ نوجوان کو یہ میسج دیں کہ جتنی بھی پتنگ بازی ان کو ختم کیا جائے، کیونکہ اپنی خواہشات کی خاطر کسی کی جان کی بازی نہیں لگانی چاہیے. بالکل، یہ تھوڑا سا وقتی انسان کی پلیئر ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ پتنگ اڑا لیتے، لیکن اگر اس سے کسی کی جان جا رہی ہے تو نہ صرف یہ ایک جرم ہے بلکہ میں تو کہوں گی کہ یہ گناہ ہے، کہ یہ ایسا ایک خونی کھیل بن چکا ہے جس سے اگر کسی کی جان جا رہی ہے، کسی کا چہرہ مسخ ہو رہا ہے، اور وہ ہمارا کوئی عزیز یا پیارا بھی ہو سکتا ہے. تو آپ سے میں یہی میسج بھی میں آپ کو یہی دوں گی کہ پلیز اپنی پروٹیکشن کریں. اپنے بائکس کے اوپر جو بھی پروٹیکٹیو گیئرز ہیں وہ آپ لگائیں. پنجاب پولیس بھی اس کو فراہم کر رہی ہے جہاں جہاں ہمارے لیے پاسبل ہو رہا ہے. ہم نے ان کو ڈسٹریبیوٹ کیا، کل بھی کیا ہے، پرسوں بھی کیا، آج بھی کیا ہے بلکہ. تو اس حوالے سے اپنی نہ صرف پروٹیکشن کو بہتر بنائیں، 15 پر رپورٹ کریں. اس طرح کا کوئی بھی ایکٹ ہوتا ہے خود بھی اس سے دور رہیں اور لوگوں کے اندر بھی آپ بھی اویئرنیس پھیلائیں. ہم تو پھیلا ہی رہے ہیں. اچھا، یہ جو واقعہ پیش آئے ہیں اور 2-3 ایک نہیں صرف 2-3 اس کے ساتھ ہوئے ہیں، تو اس کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ ہماری رائے یہ ہے کہ ہماری عوام کو جو ہے نا پہلے تھوڑا شعور دینا چاہیے. وہ گیم کریں، وہ انٹرٹینمنٹ کریں جس سے کسی کو نقصان نہ ہو. اسلام تو یہاں تک کہتا ہے کہ آپ جب وضو کریں تو آپ کے وضو کے پانی سے کسی کو تکلیف نہ ہو.
عبادت والا کام ہم کر رہے ہیں. یہ تو پھر کھیل کود ہے. عوام کو تھوڑا سوچنا چاہیے. ہمارے مولوی حضرات ویسے تو وہ اگر ان کو فرصت مل جائے فتوی بازی پر ایک دوسرے کے فرقے سے تو وہ عوام الناس میں یہ شعور دیں, مساجد کے اوپر باقاعدہ کریں کہ یہ جو خونی کھیل ہے یہ حرام ہے. اور اس کے علاوہ ہماری جو پولیس ہے وہ ایکٹیو تو نظر آ رہی ہے لیکن یہ صرف اسی سیزن میں کیوں ایکٹیو ہے؟ تو یہ کیا صرف یہ 2 دن کا رہے گا, یہ 3 مہینے کا صرف, کہ اس کے بعد پھر نارمل ہو جائے گا سب کچھ؟ ظاہری بات ہے جب پتنگ بازی نہیں ہوگی تو سارا کچھ نارمل ہو جائے گا. لیکن اس کے اوپر ہماری حکومت وقت کو جو ہے میں آنریبل چیف منسٹر مریم نواز صاحبہ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ایکٹ پاس کریں, ٹیررسٹ ایکٹ, جس کے تحت جو پتنگ بازی کا مٹیریل بناتے ہیں, چاہے وہ کیمیکل ڈور ہے, کانچ والی ڈور ہے یا پتنگیں ہیں, وہ جو مینوفیکچرنگ کر رہے ہیں ان کو دہشت گردی کی سزا ملنی چاہیے. اگر اس سے بھی زیادہ سویر کر سکتے ہیں تو پھانسی کی ہونی چاہیے. 1-2 ایسے نشان عبرت بن جائیں گے تو میرا نہیں خیال کہ دوبارہ کوئی اس طرح کی جرات کرے گا اور عوام معصوم شہریوں کی جو ہے وہ جان خطرے میں آئے گی. آپ جو یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ اس کے اوپر عمل درآمد ہوگا کیونکہ دہشت گردی میں ان کو سزا دی جائے, سب کچھ کی جائے. یہ عمل درآمد ہو سکتا ہے, یہ اس سال سے نہیں, پچھلے 5-6 سال سے 10 سال سے یہ کام چل رہا ہے اور اس کے اوپر پابندی بھی عائد کر دی گئی ہے کہ یہ نہیں ہونا, نہیں کرنی چاہیے. تو اس کے باوجود بھی اس کے اوپر کوئی عمل درآمد نہیں. عمل درآمد ہوا ہے پچھلے کچھ سالوں میں, بڑی سختی ہوئی تھی لیکن وہ یہی تھا نا کہ فار دا ٹائم بینگ ہوا تھا. لیکن جب اس کے اوپر ایک لا پاس ہو جائے گا کہ ہم یہ دہشت گردی کی سزا دیں گے تو پھر کوئی بنانے کی جرت ہی نہیں کرے گا. لیکن وہ جرت کرے نہ کرے, پہلے آپ لوگوں کو جرت کرنی چاہیے کہ یہ ایسا قانون پاس کر دی جائے, اس کے اوپر پھانسی کی سزا ہو. اگر پھانسی کی سزا زیادہ مشکل لگ رہی ہے تو کم سے کم جو ہے وہ دہشت گردی کا ایکٹ لگنا چاہیے. 15-20 سال وہ بنانے والے اندر رہ کر آئیں تو پھر نہیں میرا خیال کہ کوئی ایسی جرت کرے گا کہ وہ یہ مٹیریل بھی بنائے اور ہماری عوام جو ہے وہ قتل ہو. شکریہ سوال کے جوابات دینے کے لیے. یہ جو پنجاب میں اور پنجاب کے مختلف علاقوں میں اتنے پتنگ بازی کی وجہ سے واقعات پیش آ رہے ہیں, جی اس بارے میں پنجاب پولیس ایکٹیو بھی ہے مگر اتنا رد عمل نہیں ہو رہا کیونکہ 2 دن قانونی کارروائی کی جاتی ہے, اس کے بعد پھر سب کچھ نارملی ہو جاتا ہے. تو اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ جی, پنجاب پولیس تو کافی ملک کو, قوم کو اس مختلف پنجاب میں اسکول میں سوسائٹیز میں جا رہی ہے, اپنا اقدام کر رہی ہے, پر عوام کو بھی چاہیے کہ ساتھ ان کو ساتھ مدد کریں. جو وہ کام کہتے ہیں, جن سے روکتے ہیں, ان سے کام لیں. پچھلے دن بھی جو فیصل آباد میں وہ ایک واقعہ پیش آیا, ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ ہمارے لوگوں کو بھی چاہیے, یہ جو نوجوان نسل ہے ان کو بھی چاہیے یہ ان کے ساتھ بڑھ چڑھ کر ان کا ہاتھ بڑھائیں تاکہ ایسے اقدامات سے, ایسے مزید جانی نقصان سے ہمارا ملک, ہمارا معاشرہ سیف رہ سکے. ہر 2-3 مہینے بعد یا 2-3 سال بعد یہی واقعات پیش آتے ہیں, تو کیا عوام اپنی پولیس کے ساتھ دیتی ہے, کوآپریٹ کرتی ہے کہ نہیں؟ پولیس بھی جب کوئی واقعات پیش آئے تو ساتھ دیتی ہیں. عموماً وہ بھی جو ہے نا وہ بھی سوئے ہی رہتے ہیں. عوام تو خیر ساتھ نہیں دیتی, پر عوام کو بھی چاہیے کہ پولیس کا ساتھ دے, حکومت کا ساتھ دیں. اسی کے ساتھ معاشرہ خوشحال ہوگا. جی جہاں پہ اس کی مینوفیکچرنگ بند کر دی گئی ہے تو آپ کے خیال میں یہ کتنے مہینے, کتنے سال تک, یا پھر 2-3 ہفتے تک بند رہے گی یا پھر ابھی کمپلیٹلی اس کا بائیکاٹ کر دیا جائے گا؟ 2010 سے لے کے آج تک دیکھا جائے تو چند ایک دنوں کے لیے یہ مینوفیکچرنگ بند رہتی ہے, اس کے بعد فوراً یہ سٹارٹ ہو جاتی ہے. یہ تو ہماری حکومت کو چاہیے, ہمارے حکمرانوں کو چاہیے وہ اس بارے میں سخت اقدامات لیں, سخت فیصلے لیں تاکہ ایسے مزید جو آنے والے نقصانات ان سے ہم بچ سکیں. یہ جو واقعہ پیش آیا فیصل آباد میں لڑکے کا پتنگ بازی کی وجہ سے, اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اس میں رائے کی کیا بات ہے؟ مطلب کہ اس میں آپ کا کیا, پنجاب پولیس ایکٹیو ہوئی ہوئی ہے, ہر سال بعد 2 سال بعد 2-3 مہینے بعد یہ واقعہ پیش آتا ہے. یہ پنجاب پولیس کے ایکٹیو ہونے کا اتنا بڑا ایشو نہیں ہے, جب بھی کوئی واقعہ ہوا تو یہ ایکٹیو تو ہو جاتا ہے. دیکھیں قانون لاگو ہوا ہے, اب اس کی مینوفیکچرنگ بند کر دی گئی ہے, ٹھیک ہے, اس کے وجہ سے بچیاں بھی جان بحق ہو گئی, اپنی جان کی بازی ہار گئی. بچوں کے ساتھ ہوتا ہے, پھر بڑوں کے ساتھ, اب نوجوان جا رہے ہیں. یہ تو جو اس قسم کا گراؤنڈ جب تک آپ کسی کو پنشمنٹ نہیں کریں گے تب تک بین کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں. آپ پکڑے نا ان لوگوں کو, کیوں نہیں پکڑتے ہیں ضرور. آپ دیکھیں نا جس بیچارے نوجوان کی زندگی گئی ہے اس کے گھر میں کیا مطلب کنڈیشن چل رہی ہوگی, آپ خود سوچتے ہیں. اور اس طرح کا صرف یہ ایک چھوٹا سا مطلب تفریح کے لیے, کوئی ایسی تفریح نہیں ہونی چاہیے جو مطلب کہ کسی کی جان
उसमें जाए या कोई इस किस्म के इशू हो, ये चीज बिल्कुल बैन भी होनी चाहिए और इसके ऊपर हकीकी करार वाकई सजा होनी चाहिए, फिर जाके कहीं मुआशरा देखिए जाके पहले भी तफरी होती थी, डोर बनती थी, पतंग बनती, मगर उसमें कोई डोर में केमिकल यूज नहीं होता था। मगर अब जो तफरी इन्होंने अपना ली भी है, हार और जीत में केमिकल यूज करना शुरू हो गए हैं सब। बेटा देखिए, तफरीह के लिए आपको वो चीजें वो करनी चाहिए जिसमें आपकी जिस्मानी कुव्वत बढ़े, आपकी मेडिकल फिटनेस वो ठीक रहे। इस तरह की चीजें, आप ये पतंगबाजी, ये धागे में डोर या वो केमिकल लगा के या उसमें वो कोई तंदी मंदी डाल के जो करते हैं ये लोग, ये कोई तरीका है? कोई इंसानियत है? ये तो मतलब ये है कि जानवर को भी ज़िबा करना है तो उसको भी आप तंदी लगा दे तो उसको भी ज़िबा कर दे। जानवर को और इंसान को ज़िबा करने में क्या फर्क है? ये इंतहाई खतरनाक और शर्मनाक खेल है हमारे मुल्क में। और मैं तो कहता हूँ ये बनाने वालों को भी खुदा गरक करे, और जो इसको को खेलते हैं, इसको खेल तफरीह समझते, चाहे मेरे बच्चे भी हैं, तो उनको भी खुदा गरक करे। यकीन करो, मुझे उस नौजवान का बहुत दिली सदमा हुआ है, जो आसिफ नामी नौजवान जो फैसलाबाद में जिसका वो हुआ, मतलब इस तरह कि इसको मतलब सिर्फ एक्शन लेने से या खबरों में आने जाने से कुछ नहीं होगा। जब तक आप जिम्मेदारों को नहीं पकड़ेंगे, जब तक वो लॉ एंड ऑर्डर को आप नहीं मतलब वो करेंगे ना सही, तो तब तक ये कुछ भी नहीं हो सकता।